سید انیس شاہ جیلانی۔ شاہ صاحب یوں تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بتاتا چلوں کہ شاہ صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ سرائیکی دانشور اور محقق بھی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب نے آدمی غنیمت ہے، آدمی آدمی انتر اور سفرنامہ مقبوضہ ہندوستان لکھا، اور ان میں اردو زبان کی ایسی چاشنی گھولی کہ پاک و ہند سے تعریفی خط آئے، اور اب تو ایسی اردو بہت کم ہی پڑھنے میں آتی ہے جو شاہ صاحب نے لکھی، اور سرائیکی لکھی تو ایسی ٹھیٹھ سرائیکی کہ جس نے سرائیکی لکھنے والوں کو ایک نئی طرز سے روشناس کروایا۔ سرائیکی میں شاہ صاحب نے مردنگ اور موہانڈرا ریکھنس لکھی، اور شاہ صاحب کی انہی تصانیف میں سے کچھ مضامین ایم اے اردو اور بی اے سرائیکی میں لیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرائیکی زبان اور شاہ صاحب کی تحریر کے لیے ایک بہت آنر کی بات ہے۔ شاہ صاحب نے اپنی تمام عمر ادب کے لیے وقف کر دی، کتابیں ہی آپ کا اوڑھنا بچھونا رہیں، خط لکھنا شاہ صاحب کا محبوب مشغلہ رہا، اور خط کا انداز ایسا کہ پڑھتے ہوئے لگتا کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور تحریر ایسی پر اثر کہ جس کو بھی آپ نے خط لکھا اس نے سنبھال کے رکھنا اپنا فرض سمجھا۔ اسی لیے آج بھی شاہ صاحب کے لکھے ہوئے ہزاروں خط لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ شاہ صاحب انسان دوست ہونے کے ساتھ حساس طبیعت کے مالک تھے، اجنبیوں سے بھی اس اپنائیت سے ملتے کہ ملنے والے دوبارہ ملنے کی جستجو لے کر اٹھتے تھے۔ شاہ صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ آصف انجم، پتہ ہے میرے نوجوان دوست کیوں زیادہ ہیں؟ اس لیے کہ ہم عمر تو میرے ساتھ ہی مر جائیں گے، لیکن یہ جو نوجوان ہیں نا، یہ میرے مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے اور مجھے اپنی گفتگو میں زندہ رکھیں گے۔ یہ خیال مجھے ہمیشہ احساس دلاتا ہے کہ شاہ صاحب جیسی شخصیت کے حامل لوگ مرنے کے بعد بھی دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، میں ہر اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو شاہ صاحب سے ایک دفعہ بھی ملا، اور اب جب کبھی بھی گفتگو ہوتی ہے تو میں نے اس کے دل و دماغ میں شاہ صاحب کو زندہ پایا۔ تو یہ ان کی شخصیت کی جیت ہے۔ کچھ لوگوں کی شخصیت کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، شاہ صاحب کی شخصیت بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اب سنتے ہیں شاہ صاحب سے ہونے والی گفتگو۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ لائبریری کا مختصر تعارف بتائیں کہ لائبریری کا قیام کب اور کیسے وجود میں آیا؟ بات یہ ہے کہ یہ ہمارا شوق نہیں ہے، یہ ہمارے ابا کا شوق ہے۔ وہ پڑھے لکھے تو اتنے نہیں تھے، لیکن ان کو اردو سے عشق کوئی غیب سے ودیت ہوا تھا، کیونکہ وہ عربی فارسی کا دور تھا اور سرائیکی کا دور تھا۔ اردو تو بیچ میں خدا جانے کہاں سے ٹپک پڑی، انہیں اردو سے عشق ہو گیا۔ اس کے بعد اس عشق میں اتنی ترقی ہوئی کہ ان کو لائبریری قائم کرنے کی اور دارالمصنفین اعظم گڑھ کی طرح کا ادارہ قائم کرنے کی سوچی، اور ان لائبریری قائم کر دی۔ اس میں کچھ کتابیں بھی جمع ہونے لگی، لوگ بھی آنے جانے لگے۔ سن 33 میں انہوں نے رسالہ بھی ایک سیمائی لائبریری کا نقیب نکالا۔ لیکن اس ویرانے میں ایسی چیزیں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تمہیں بے پناہ سرمایہ چاہیے تھا، تو وہ تو تھا نہیں، بس ایک جنون تھا۔ تو اس جنون نے جو کچھ کرایا وہ بھی غنیمت ہے کہ اب 100 سال ہونے کو آئے، وہ لائبریری باقی ہے اور ان کی یادیں باقی ہیں۔ لائبریری کا قیام کب شروع ہوا؟ لائبریری کا قیام تو سن 26 میں عمل میں آیا، اور اس کے لیے انہوں نے نیاز فتح پوری، سید سلیمان ندوی، مولوی عبدالحق وغیرہ سے بھی مشورے کیے، اور یہ بہت بڑا منصوبہ تھا، لیکن اس میں مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ بات پیدا نہیں ہو سکی جو ہونا چاہیے تھی۔ شاہ صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت تک لائبریری میں کتنی کتابیں موجود ہیں، کتنا اضافہ ہوا کتابوں کا؟ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں ہزاروں کی تعداد بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہونا چاہیے، کیونکہ سن 26 سے لے کر اب تک بہت بڑی مدت ہے، لیکن چونکہ مالی وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے تو ہمارے ہاں کی تعداد کو 12-15 ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی لائبریری میں، کوئی بھی چھوٹی سی لائبریری میں بھی کوئی نسخہ ایسا نکل آتا ہے جو کہیں دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ ہمارے یہاں بھی ایسی 2-4 چیزیں ضرور نکل آئیں گی۔ عصر حاضر کے ادیبوں اور شاعروں کے مسودے اور مخطوطے جمع کروں، اور ابا نے بھی قرآن مجید کے کئی نسخے جمع کیے اور سنبھال کے رکھے، اور ان میں بعض بڑے نایاب اور قابل دید ہیں۔
تو وہ تو سبھی نایاب میں آتے ہیں، جو کہیں ویسے نسخے اور کہیں نہیں پائے جاتے، جو کلمی نسخے، کوئی سا بھی کلمی نسخہ ہو بس وہی ہوتا ہے، جہاں کوئی معروف کتاب کا بہرحال نسخہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ہیں کافی۔ شاہ صاحب یہ قرآن مجید کے کتنے پرانے نسخے ہیں، کتنے سال پرانے؟ میرے خیال میں ایک تو خط بہار میں ہے 600 سال پرانا، اسے کہہ سکتے ہیں ہم۔ شاہ صاحب آپ کا تعلق تو ایک مذہبی گھرانے سے ہے، تو پھر یہ ادب کی طرف رجحان کیسے ہوا آپ کا یا آپ کے والد کا؟ تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں پلیز۔ وہ تو ہونا چاہیے، کیونکہ جب گھر میں چرچا ہی اردو کا تھا اور کتابوں کا تھا اور رسالوں کا تھا اور اخبار کا تھا، انقلاب اور زمین دار اور یہ دوسرے چیز، تو ابا کی دیکھا دیکھی، پھر ابا نے ہمیں رئیس احمد جعفری کے گھر میں ڈال دیا، تو کتابوں کا ذوق تو لامحالہ پیدا ہونا تھا، اور وہ ہوا۔ ہم نے بھی کتابیں رات دن پڑھ پڑھ کے زندگی کا بڑا حصہ ضائع کیا یا خدا جانے کیا کیا، اور اس کے بعد پڑھ پڑھ کے کچھ قلم پکڑنا بھی آ گیا، قلم پکڑنے کے بعد کچھ لکھا بھی، اور وہ اچھا خاصا ہی لکھا، کچھ برا نہیں لکھا۔ اچھا شاہ صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کس کس کو پڑھا، کون سے ادیب جو آپ کے پسندیدہ تھے ان کے بارے میں کچھ بتائیں پلیز۔ متاثر تو بہتوں نے کیا، مولوی عبدالحق نے کیا، عبدالمجید دریا آبادی نے کیا، شاہد احمد دہلوی نے کیا، رشید احمد صدیقی نے کیا، بہت سے۔ ابوالکلام تو خیر وہ بہت گاڑے تھے، ان کو سبھی پسند کرتے ہیں، لیکن وہ عام پسند کی چیز نہیں ہے، وہ خواص ہی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جہاں اچھی چیز آ جائے نظر کے سامنے، اس سے آدمی لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ یہ مشہور آدمی کی تصنیف ہے یا کوئی معروف آدمی کی تحریر ہے تو آپ لطف لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے سکتے۔ عام آدمی بھی بہت اچھے شعر کہہ دیتا ہے، اچھی کہانی لکھ لیتا ہے، تو اس طرح ہے کہ بہت سے لوگوں کو پڑھا۔ کوئی ایک ادبی شخصیت جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہو؟ بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتی۔ عبدالمجید دریا آبادی کا اسٹائل جو ہے، اس کا شاید میری پر بھی ہے، وہی کہہ سکتے ہیں۔ دریا آبادی اسٹائل مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں طنز اور مزاح دونوں کار فرما ہے۔ آپ کی اپنی تصانیف کون کون سی؟ میری کیا تصانیف ہوگی، میں نے 20 برس میں کوئی درجن بھر خاکے لکھے اور بڑی مشکل سے ادھر ادھر سے مانگ کے چھپوائے، تو وہ کوئی لکھنا تو نہیں ہوا۔ 20 برس میں 1 درجن خاکے لکھے آدمی، تو 12 لوگ لکھے اچھے گئے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں نے جو کام کیا وہ برا کیا اچھا کیا۔ کہ وہ اس کے بعد ایک سفر کرنا پڑا دلی کا، تو وہ سفر نامہ لکھا، وہ بھی، لیکن اصل چیز میری وہی ہے، آدمی غنیمت ہے جو خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سرائکی میں بھی کچھ لکھا؟ سرائکی تو پھر مادری زبان ہے، اس میں لکھنا تو میرے لیے بہت آسان ہو گیا، لیکن ٹھیٹھ سرائکی لکھنے میں مجھے کافی کاوش کرنا پڑی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں ہمارے سرائکی لکھاری وہ اردو زدہ سرائکی لکھ رہے ہیں، تو میں نے جان بوجھ کے اردو زدہ سرائکی لکھنے سے گریز کیا، اور میں اس میں کامیاب رہا، اور میں نے بہت اچھی سرائکی لکھی ہے، اور میں دعوے سے کیا کہوں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ ویسے سرائکی نہ مجھ سے پہلے لکھی گئی